بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں حسب سابق ہم آیات محکمات اور احادیث صحیحہ متواترہ سے انحراف، لامذہبوں کی پہچان، حصہ سوم کے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم اپنے خصم غیر مقلد کے اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتری لکھتا ہے کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ ٹھوس دلیل لاتے تو آپ سر تسلیم خم کر لیتے۔ یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ آپ سر تسلیم خم کرتے اگر لاتے اگر وغیرہ۔ صفحہ نمبر 43۔ جواب: مگر کیوں؟ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہیں، جو صحت کا التزام آپ نے اپنی صحیح میں کیا ہے وہ قابل رشک ہے۔ احناف کے 12 لاکھ مسائل میں سے صرف چند مسائل میں قال بعض الناس کہہ کر رد کیا ہے۔ شیخ امام علامہ فقیہ عبدالغنی ابن طالب ابن حماد ابن سلیمان الغنیمی الدمشقی الحنفی الشہیر بالمیدانی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، کشف الالتباس عما اوردہ الامام البخاری علی بعض الناس۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلغت 25 موضعا نقلها الامام البخاری رحمہ اللہ فی الصحیح مبہما اسماء من قال بها معبرا عن ذلك بقوله قال بعض الناس۔ یعنی امام بخاری نے اپنی صحیح میں 25 جگہوں پر مبہم طور پر نام لیے ہیں، جسے قال بعض الناس سے تعبیر کیا ہے۔ بہت سے علماء نے اس کی شرح لکھی ہے کہ اس سے مراد صرف امام ابو حنیفہ ہی نہیں بلکہ دوسرے اہل کوفہ اور اہل بغداد بھی ہیں۔ اگر اس سے مراد احناف کو لیا جائے تو احناف کے 12 لاکھ سے زائد مسائل میں سے صرف امام بخاری نے 25 مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ بعض شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ان 25 میں سے 10 سے زیادہ مسائل وہ ہیں جو غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ ممکن ہے کہ امام بخاری تک یہ مسائل صحیح حالت میں نہ پہنچے ہوں، جس کی وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ محدثین کا فقہا سے کوئی اختلاف نہیں، اور نہ فقہا کو محدثین سے کوئی اختلاف ہے۔ 14 صدیوں کے بعد آپ لوگ آئے ہو اور مسلمانوں کا اتحاد برداشت نہیں کر سکے تو اب اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کی حدیث کی سند پر علمی گرفت کرنا، جرح کرنا، حدیث کی سند پر نقد کرنا مخالفت نہیں ہے، نہ ان کے خلاف کوئی جرأت مندانہ قدم ہے۔ آپ کے دلوں میں محدثین اور یہ صرف کا الگ الگ جماعتیں فریق کے طور پر نظر آ رہی ہیں، یہ اسلام سے بدگمانی کی وجہ سے ایسا ہے۔ آگے مفتری لکھتا ہے کہ ٹھوس دلیل کا مطلب، ٹھوس دلیل آپ کسے کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 42۔ جواب: ٹھوس دلیل وہ ہوتی ہے جو صحیح اور مصرح ہو۔ آگے مفتری لکھتا ہے کہ بخاری شریف میں جو ٹھوس دلائل موجود ہیں تو کیا احناف بخاری کی احادیث پر عمل پیرا ہیں، جو احناف کے مسلک اجتہاد و قیاس کے خلاف ہو جاتی ہیں؟ صفحہ نمبر 42۔ جواب: احناف کے مسلک کی تدوین امام بخاری کی پیدائش سے بہت پہلے عمل میں آئی، اس لیے ہم امام بخاری کی روایت کردہ احادیث سے تائید لیتے ہیں اور احادیث کو بطور شواہد کے پیش کرتے ہیں۔
آپ کے بقول جگہ جگہ امام بخاری نے احناف کا رد کیا ہے۔ بخاری شریف میں جو احادیث احناف کے مسلک کے خلاف ہوں ذرا پیش کیجئے۔ خود امام بخاری 25 جگہ احناف کے قول کو اپنے معیار کے سے مختلف پایا، جس کی تفصیل ابھی گزر چکی ہے۔ یوں تو اس طرح کا سوال آپ غیر مقلدوں کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری کی بے شمار احادیث پر غیر مقلدوں کا عمل نہیں ہے اور جو ان کے مسلک کے خلاف ہوں۔ ایک لمبی فہرست ہے جو کسی موقع پر آپ کے باصرہ نواز کی جائے گی۔ ٹھوس دلیل کا مطلب کیا ہے؟ مفتری لکھتا ہے کہ جھوٹ مت بولیں، اگر ٹھوس دلیل امام بخاری کی بھی ہوتی تو آپ نے اسے قیاس کے خلاف تعویل یا تعویلی منطق سے آڑوں ہاتھے لے کر ریجیکٹ کر دینا تھا۔ امام بخاری نے تو جگہ جگہ احناف کے مسلک کو توڑنے کی سازش کی ہے، تو آپ یہ سر تسلیم خم والا بلنڈر مارنا چھوڑ دیں۔ صفحہ نمبر 42۔ جواب: آپ نے تو اتنا تسلیم کر لیا کہ زیر بحث مسئلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی ٹھوس واضح دلیل نہیں دی ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک خیر القرون میں مدون کیا گیا اور ثقہ اور معتبر ترین لوگوں نے مدون کیا۔ ان کے پاس قرآن و حدیث سے صریح دلائل بھی ہیں اور صحابہ کرام کا عملی تواتر بھی ہے۔ اس لیے 100 سال کے بعد کوئی حدیث ملے یا 500 سال کے بعد اگر احناف کے مسلک کے بظاہر خلاف ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ تحقیق، تعویل اور تطبیق کی راہ اختیار کی جائے گی۔ آپ کی طرح حدیث کی بے حرمتی تو ہم نہیں کر سکتے کہ فوراً انکار کر دیں یا اسے ضعیف کہہ دیں یا اسے کہہ دیں نسخے کا اختلاف کہہ دیں یا تصحیح کہہ کر کے جان چھڑائیں۔ امام بخاری کے خلاف ہم کو ورغلانے کی کوشش مت کریں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں صرف 25 مقامات پر احناف کی جانب قال بعض الناس کہہ کر کے اختلاف کیا ہے، جن میں سے اکثر مسائل وہ ہیں جو امام ممدوح تک اصل حالت میں نہیں پہنچ سکے۔ وہ غلط فہمی کی وجہ سے ان سے اختلاف کیے اور 12 لاکھ مسائل میں ان 25 مسائل میں اختلاف سے آپ خوش ہیں۔ آخر لاکھوں مسائل میں سکوت یا تائید پر امام بخاری کے خلاف احتجاج اور ناراضگی کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ آگے مفتری لکھتا ہے، یہ ساقط والی غلطی و جرم جو بھی الزام آپ دیں ملا جیون کو دیں، امام بخاری نے ایسا نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 43۔ جواب: 2 آیتوں میں تساقط والا نظریہ ناقابل قبول اور خلاف واقعہ تھا، اس لیے ہم نے ملا جیون کے قول کو شاذ قرار دیا، کیونکہ ملا جیون کی زندگی سے 1000 سال پہلے ہی یہ مسئلہ طے ہو چکا تھا۔ ہم نے امام بخاری پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ آپ ہی اکیلے ملا جیون کے کاندھے پر بندوق رکھ کر کے امام بخاری پر طعن کر رہے ہیں۔ شکریہ جناب، آپ نے بندہ سراپا تقصیر کو دوسرے درمیانی سطح کا علم رکھنے والے گروہ میں شمار کیا ہے۔ رہا مسئلہ عقائد کا جو کہ نازک ہے، علم و یقین سے تعلق رکھتا ہے، اس میں اجتہاد نہیں کیا جاتا۔ البتہ عقیدے کے ضمن میں جو نصوص سمجھ میں نہ آئیں ان میں اہل سنت الجماعت کے 2 مشہور اماموں، امام اشعری اور امام ماتوریدی کی جانب رجوع کریں گے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے۔ اس تعلق سے تفصیل گزر چکی ہے۔ مفتری لکھتا ہے کہ عامی لوگ جو قرآن سے واقف نہیں ہوتے، نہ احادیث سے واقف ہوتے ہیں، تو وہ قرآن کی آیت یا حدیث پڑھ کر اس سے خود کوئی مسئلہ اخذ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، تو مفسرین کی رائے لیتے ہیں، تو تقلید یہاں بھی واجب ٹھہرتی ہے۔ پھر یہ تقلید نہ ہونے کی منطق کیا ہے؟ صفحہ نمبر 44۔
جواب: یہ ان لوگوں کے لیے تقلید ٹھہرتی ہے جو پہلے سے کسی کے مقلد نہ ہوں۔ 13ویں صدی سے پہلے کے مفسرین کرام خود مقلد ہیں اور صرف قرآن کے الفاظ اور معانی اور احادیث اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق واضح کرتے ہیں۔ ان سے دلیل لینا تقلید نہیں کہ یہ جزئی تقلید ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث سے مسائل مستنبط کرنے میں وہ اپنے امام کے مقلد ہیں، اور مقلد کسی مقلد کی تقلید نہیں کرتا۔ ٹامکٹویاں مارنا اور بے چین اور سرگرداں رہنا تو صرف غیر مقلدوں کا کام ہے۔ مفتری لکھتا ہے کہ ابو رشید آپ کی عوام و خواص کلی ڈانو ڈول نظر آتے ہیں۔ اب تک احناف تقلید کے باقی صحیح اور واضح تعریفات پہ کچھ نہیں سکھا پائے، لیکن جرأت مقلد اور غیر مقلد کی رٹ لگائے رہتے ہیں، اور علماء بھی ایک نظریہ پر متفق نظر نہیں آتے۔ صفحہ نمبر 45۔ جواب: تقلید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف گزر چکی ہے، اور مسئلہ تقلید کی تعریف سے حل نہیں ہوگا۔ احناف قرآن و سنت کی روشنی میں غیر منصوص اور غیر مصرح مسائل میں ایک ایسے مجتہد کی تقلید کو واجب کہتے ہیں جس نے شریعت کے تمام مسائل کا احاطہ کیا ہو اور وہ مدون بھی ہوں۔ ایسے مجتہدین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ ہم احناف غیر منصوص غیر مصرح مسائل میں ان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے تقلید کرتے ہیں۔ اصطلاحی طور سے اس کا نام اتباع رکھیں یا تقلید، اس کے لفظی بحث میں پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آج کے لیے بس، انشاءاللہ آئندہ تساہل اور نفس پرستی کا صحیح مفہوم پیش کیا جائے گا۔ انتظار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔